بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ لبنہ ظہیر. ناظرین, تعلیم ایک ایسا موضوع ہے جو کہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. اس پر کبھی بھی بات کی جا سکتی ہے, ہمیشہ بات کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. ہم بھی اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر تعلیم کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج کا پروگرام بھی ہم ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے اور تعلیم کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نظام تعلیم کو, معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات اور کاوشیں ہم کر رہے ہیں. یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے نظام تعلیم کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. بات کرنے کے لیے بڑا اچھا لرننگ پینل ہمارے ساتھ تشریف رکھتا ہے. آپ سے تعارف کروائے دیتی ہوں. پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. پروفیسر ڈاکٹر حسن صہیب مراد صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ ریکٹر ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے. بہت شکریہ سر, آپ بھی تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کیسر مشتاق صاحب, آپ وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے. بہت دور سے تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اگر ہم یہ آپ سے جان سکیں کہ موجودہ حکومت 2013 میں برسر اقتدار آئی, اب 4 سال تقریباً ہونے والے ہیں, تعلیم کو اپنی ترجیح قرار دیتی ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہماری ترجیحات میں شامل ہے ہائر ایجوکیشن. خاص طور پر عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر ترجیحات میں شامل رہی ہے ہائر ایجوکیشن اور کیا اقدامات ہوئے ہیں ان 3-4 سالوں میں جس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکیں کہ واقعتاً ہائر ایجوکیشن کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم 2002 میں شروع ہوئے تو بڑے اچھے بڑے نیچے لیول سے شروع کیا گیا, بہت ریسورسز کم ہوتے تھے, لیکن پھر اس وقت 2008 تک تقریباً ٹھیک ٹھاک ہمیں ریسورسز اپنے ریسورسز کے مطابق گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ڈفرینس بھی آیا. پھر درمیان میں نیچرلی فائنینشیل کنسٹرین آ گئے گورنمنٹ کو اور فائنینشیل ایشوز تھے پاکستان میں بھی بہت زیادہ, بہت سارے اور ایشو بھی تو اس میں نہیں جاتے. لیکن 2013 تک تقریباً ہمیں ڈیفیکلٹیز رہی, بہت سے پروجیکٹ ہمیں روکنے پڑ گئے, اسکالرشپ پروگرام روک دیے گئے. لیکن الحمدللہ 2013 کے بعد دوبارہ جیسے آپ دیکھیں پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوتی جاتی گئی اور اس گورنمنٹ نے بھی کافی الحمدللہ میں سپورٹ کیا. میں آپ کو مثال دوں کہ 2012-13 میں میرا خیال ہے کہ ٹوٹل بجٹ جو ہمیں ملا 42 بلین سم تھنگ اتنے کے قریب ملا, اور اس وقت 90 اس سال ہمارا بجٹ جو ہے ٹوٹل سارا 90 بلین کے قریب یا اس سے زیادہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہیں اور واقعی فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہمیں ریسورسز ملے اس سے ہم دوبارہ اپنے اس سائیکل میں آگے جس کو ہم نے مس کر دیا تھا. اور اس میں ہم نے آپ کہہ رہے ہو کہ کیا کیا کیا, نئی انسٹیٹیوشن بنائے ہیں, اسکالرشپ پروگرام نئے دوبارہ لانچ کیے گئے, پرانوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا, جو پروجیکٹ رکے ہوئے تھے ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا گیا. نمبر آف پروجیکٹ جو ہیں وہ پچھلے جو اگر آج کے یہ 3-3.5 سال کو پچھلے 3.5-4 سال سے کمپیئر کریں تو آئی تھنک 6-7 ٹائم زیادہ پروجیکٹ اپروو ہوئے اس دوران پہ. اور پھر ہم جو ایکسیس تھا اس کو بڑھانے کے لیے مختلف سپورٹ پروگرام بھی لائک پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ذریعے فی ری ایمبرسمنٹ لیپ ٹاپ کے پروگرام شروع ہوئے, اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے ریچ بڑھانے کے لیے جو کیمپس بڑھائے ان کو شروع کیا گیا. اور جو یونیورسٹیوں کے کچھ پروگرام کیونکہ فیز وائز میں ہم چلتے ہیں اور ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے, ارتھکویک آ گیا, فلڈ آ گئے, ٹیررزم کے مسئلے تھے, اور جو اسکالرشپ اسکیم اپروو ہوئی تھی اس کو روکنا پڑ گیا ہمیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یو کین ناٹ بلڈ ایوری تھنگ ان ون گو. تو ہم جو فیز وائز یونیورسٹیوں کے پروجیکٹ لے کے آتے تھے کہ پہلے 2 سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی اس فیز سے فل کر لیتے ہیں, اگلے سال ایک اور پروجیکٹ لے آئیں گے, پھر اگلے فیز پہ ان کو لے جائیں گے. تو وہ جو رک گئے تھے کہ 2 سال کی جو لیبز نہیں بنی ہوئی تھی, بہت سے مسائل تھے, تو وہ الحمدللہ دوبارہ شروع ہو گئے. تو ہمارے وائس چانسلر صاحب خاص کر پبلک یونیورسٹی کے ڈاکٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہیں, کیسے مشتاق صاحب, یہ بھی آپ کو دیکھیں گے جی کہ ہمیں ان کو اب اس وقت پچھلے 3-4 سال میں کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹیوں کو فائنینشیل کرائسس میں ہیں. باقی انویسٹمنٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہے کہ انف اٹ از انف. جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ ایک سٹیج پہ اگلے 2-3 سالوں میں انشاءاللہ 4% آف GDP لے کے آتے ہیں تو پھر اللہ کرے گا کہ بہتر حالات ہو جائیں گے. ابھی بھی ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں ایز فار ایز انویسٹنگ ان ایجوکیشن, بٹ کیپنگ ان ویو اپنے ریسورسز کو اپنی جیسے چادر دیکھتے ہوئے کیش GDP ٹو کیش ریشو جو آ رہی ہے اور باقی جو ریسورسز ہیں تو الحمدللہ بہت بہتر ہمیں سپورٹ ملی ہمارے سیکٹر. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ جنوبی پنجاب کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جی بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا جا رہا, محرومی کا شکار ہے. وہاں کی تعلیم کی اگر بات کی جائے وہاں پہ بڑے اچھے ریپیوٹیڈ ادارے موجود ہیں, یہ بتائیں ہائر ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے؟ ہائر ایجوکیشن کے میدان میں بھی محرومی کا اظہار ہوتا رہتا ہے کیا؟
دیکھیے میں اس سے اگری نہیں کروں گا. گزشتہ چند سالوں میں ایجوکیشن سیکٹر میں ایچ ای سی کی وساطت سے اور دوسرے اداروں کی وساطت سے بے انتہا پیسہ ایجوکیشن کو ڈیووٹ کیا گیا ہے, ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب ہماری یونیورسٹیز بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس میں تھیں, لیکن گزشتہ چند سالوں سے اب ہمیں نہ صرف پیسے ملتے ہیں بلکہ اسکالرشپس بھی بہت سے مل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو بہتری نظر آتی بات میں وہ یہ کہ اس کے اوپر یہ بھی دھیان دیا گیا ہے کہ کتنا پیسہ کن کن چیزوں پہ کسی خاص نسبت اور تناسب سے خرچ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایچ ای سی اور اس طرح کے اور ادارے یہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جو ان کو ہمیں پیسے ملتے ہیں ان کو ریسرچ کے اوپر مؤثر طریقے سے لگایا جائے, ڈیولپمنٹ کے اوپر لگایا جائے, اسٹوڈنٹس کے اوپر لگایا جائے, تعلیم کے اوپر, ریسرچ کے اوپر جیسے میں نے کہا پہلے, اور اس کے علاوہ اور دیگر جو یونیورسٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں لگایا جائے تاکہ یونیورسٹیز کے اندر ایک اچھا اکیڈیمک کلچر بھی بنے اور تحقیق اور تعلیم دونوں فروغ پائیں. ٹھیک ہے. اور سر کوالٹی پہ ہم کتنی توجہ دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ فنڈ کا کوئی ایشو نہیں رہ گیا, یونیورسٹیز کو فنڈ مل رہے ہیں, آپ بھی یہی فرما رہے ہیں. ہم ڈگریز اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں, زیادہ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کر لیے ہیں. کوالٹی پہ اکثر بات کی جاتی ہے, تو کوالٹی کے حوالے سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اس پر ہماری توجہ کتنی ہے؟ ہیلدی کمپٹیشن ہے یونیورسٹیز کے درمیان بھی, رینکنگ ہوتی ہے کسی کی طرف سے, توقع کی جاتی ہے کہ ہم لوگ نہ صرف پاکستان کے معیار پہ پورے اترے بلکہ بین الاقوامی معیار پہ بھی پورے اترے. اس لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم ان پیرامیٹرز کو اور ان انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے صحیح طرف توجہ دیں. اور پی ایچ ڈی کی تعداد بڑھ رہی ہے جو کہ ایک بڑی مثبت بات ہے اور بہت اہم بات ہے جس سے توقع ہے کہ معیار اور بھی بہتر ہوگا. اسی طرح سے ہماری ریسرچ کی گرانٹس میں ملتی ہیں, اس میں ریسرچ میں لوگ گرانٹس ملنے کی وجہ سے خاصی توجہ سے کام کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ کے جو نتائج ہیں وہ ملکی سطح پہ بھی استعمال ہو سکے اور بین الاقوامی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کریں. تو اس لیے یہ رجحان ہے اب ہمارے خاص طور پہ ینگسٹرز کے اندر کہ وہ جو ان کو گرانٹس ملتی ہیں ریسرچ کے لیے یا جو ان کو پی ایچ ڈی کرنے کی سہولت ملتی ہے اور پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پوسٹ ڈاکس وغیرہ بھی کرتے ہیں, اس کو اچھی تعلیم کا ذریعہ بنائیں اور اسٹوڈنٹس کو اچھی تعلیم دیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی فرمائیے گا اسی سوال کا جواب. اور یہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہم ڈگریز تو دے رہے ہیں, نمبر بڑھائے جا رہے ہیں, کوالٹی پہ کتنا ہم نے چیک رکھا ہوا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریز کی بات کریں, آپ کی یونیورسٹی نے تو ایک اسٹینڈرڈ قائم کر رکھا ہے اور اچھی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی شمار ہوتی ہے, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہوئے ہم کتنا خیال رکھ رہے ہیں آج کل معیار کا؟ کوالٹی ظاہر ہے کہ ہم سب کی توجہ کا اور کوشش کا مرکز ہے, اور ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ادارے بنتے ہیں, ان کی عمارتوں کی تعمیر ہوتی ہے اور وہاں پر اساتذہ کو یعنی نامزد کیا جاتا ہے, کورسز وغیرہ کی ترتیب ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اکثر و بیشتر جامعات ان مرحلوں سے گزر چکی ہیں اور اب جامعات اس کی تمام تر توجہ یہی ہے کہ کوالٹی کو دیکھا جائے, بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے, ملکی تناظر میں دیکھا جائے کہ انڈسٹری کو کیا چیز چاہیے اور امپلائبلٹی کے لیے کیا کوالٹی ہونی چاہیے اور کیا مناسبت ہونی چاہیے, اس کے حساب سے دیکھا جائے. خود طلبہ کی توقعات کیا ہیں, والدین کی توقعات کیا ہیں, ان کو جانچا جائے, ان کے حساب سے اپنے آپ کو ترتیب دیا جائے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ کوالٹی ہی کی طرف فوکس کر رہا ہے اور کوالٹی انہینسمنٹ سیلز بن گئے ہیں ایچ ای سی کی جانب سے, اور وہ کوالٹی انہینسمنٹ سیلز کورسز کا فیڈ بیک لیتے ہیں, پروگرامز کا فیڈ بیک لیتے ہیں, ان تمام پرو کو انٹرنلی اور ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ اس کو پورا ایک ترتیب سے اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور ان کی جو کوششیں ہیں ان کی رینکنگ پھر ہوتی ہے کہ اس کوالٹی انہینسمنٹ سیل جو ہر یونیورسٹی کا ہے وہ کتنا افیکٹو ہے, کتنا کام کر رہا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے اور کہ کوالٹی کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے. جہاں تک بات آپ نے ایم ایس ایم فل پروگرامز کی ہے تو یہ تحقیقی پروگرامز ہیں اور یہ گریجویٹ پروگرامز ہیں, تو اس کے لیے بہت اچھی فیکلٹی بھی چاہیے جو کہ گریجویٹ ریسرچ کو کروا سکے, اور پھر گریجویٹ ریسرچ کے لیے ایک بہت اچھی فنڈنگ بھی چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں ایک اسٹوڈنٹ فل ٹائم آ جائے. اس وقت جو ایشو ہے ایم ایس ایم فل کے اندر وہ صرف یہ ہے
کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر شوق ہے اور وہ چاہتے ہیں MS MPhil کریں اور اپنے کیریئر کو آگے بڑھائیں اور اس میں استاد کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار کریں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یونیورسٹیز میں کہ یہ ساری کلاسز شام کو ہوتی ہیں. وہ صبح جاب کرتے ہیں, شام کو آ کے MS MPhil کر رہے ہیں اور PhD بھی کر رہے ہیں. تو اگر فل ٹائم MS MPhil کے اسٹوڈنٹ ہوں اور PhD کے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ ریڈنگز کر سکتے ہیں, وہ اچھے مقالے لکھ سکتے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس پر جو آ رہا ہے ایشو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ MS MPhil پروگرامز چل رہے ہیں تو ان میں ایک جانب تو تھوڑی سی فیکلٹی کی کمی ہے, جو گریجویٹ فیکلٹی ہوتی ہے اس کی انپٹ کی کمی ہے, اور دوسری جانب جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے, اس کے پاس شوق ہے, ارادہ ہے, لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے. سر کوئی ٹیچر ٹریننگ کا بھی انتظام کرتی ہے ATC؟ کیونکہ جب ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ٹیچر کی ٹریننگ بھی ضروری ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ٹیچر ٹریننگ کی طرف توجہ ہوتی تھی. آج کل بھی کوئی پروگرام شروع کر رکھے ہیں یا کوئی انڈکٹ ہو گیا ٹیچر وہ پڑھاتا رہے گا ساری عمر؟ ہماری ایک لرننگ انوویشن ڈویژن ہے, اس کے ذریعے ہم ریگولر سال میں 3 ماہ کے پروگرام جو ہے وہ 10 سے 12 ہفتے کے لیے پورے پاکستان سے ٹیچر بلاتے ہیں ینگ کو, اور ان کو اکٹھا رکھتے ہیں. پھر ان کی بڑی مائکرو لیول پہ بھی ٹیچنگ ریکارڈنگ ہوتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے. لیکن اتنا اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا, ٹریننگ کنٹینیو پروسیس ہے. اب ہم آہستہ آہستہ ان کو جو ٹریننگ کر کے واپس بھیجتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ جا کے کیسکیڈنگ کرو, اپنے اداروں کے اندر بھی ایکٹیویٹی بڑھاؤ. یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ اپنے اداروں کے اندر ایک کنٹینیو ایکسپوجر کریں. ہم نے تو ابھی ATC کے اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کنٹینیو کرانی شروع کر دی. ابھی بھی ہمارے 2 گروپ جا رہے ہیں, ایک کو ملائیشیا بھیج رہے ہیں, ایک کو انگلینڈ بھیج رہے ہیں کہ ان کو ایکسپوجر دیں, کیونکہ کل آنے والے وقتوں کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. لیکن یہ اس پہ میں اور دوبارہ بھی آؤں گا, لیکن یہ PhD MPhil کا جو ایشو ہے نا, یہ بڑا سینسٹیو بھی ہے اور سیریس بھی اس کو لینا چاہیے. میں آپ سے ایگری کروں گا کہ کوالٹی کے ایشوز ہیں, اس لیے اور اسی وجہ سے ہم نے, آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے دنوں کہ ہم نے تقریباً 80 کے قریب ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس پبلک اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیوں کے ریویو کر کے ان کو بند کرا دیا کہ نہیں آپ کے پاس نہیں ہے ریکوائرڈ فیکلٹی مت کریں. اور بالکل ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فل ٹائم جاب ہے, اور ہم جتنے اسکالرشپ انڈیجنس دے رہے ہیں اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جاب نہیں کریں گے, آپ چھٹی لیں, فل ٹائم پڑھیں, ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں آپ کو فل ٹائم. PhD پارٹ ٹائم ہو نہیں سکتی. PhD فل ٹائم جاب ہے, اس کو فل ٹائم ہی لینا چاہیے. اور میں یونیورسٹیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پارٹ ٹائم PhDs کو روکیں, ڈسکریج کریں, کیونکہ شوق اگر کسی کو PhD کا ہے نا تو پھر اس کو فل ٹائم دینا چاہیے. کچھ لوگ PhD صرف فار دا سیک آف کہ PhD الاؤنس مل جائے گا, اگلی پوسٹ مل جائے گی, پروموشن اس کے لیے کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. PhD ایک ڈفرنٹ چیز ہے, اس کے لیے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ چاہیے. ہر ایک کو کرنی بھی نہیں چاہیے. جس کی شوق ہے, جس کے اندر وہ ایپٹیچیوڈ ہے, جو اس کے اندر وہ اس کے لیے تھرسٹ ہے, تو وہ ضرور کرے, اور اس کے لیے فیسیلیٹیشن ہے. آج اس وقت پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں جو فی ریمبرسمنٹ ہے 114 ڈسٹرکٹ کے بچیاں پاکستان کی کسی پبلک یونیورسٹی میں PhD کریں, ان کو 100% ریسورسز گورنمنٹ پاکستان پرائم منسٹر پروگرام سے ان کو فیس مل رہی ہے. تو یہ اپرچونٹی ہے. اس کے علاوہ نیڈ بیس اسکالرشپ ہے, اس کے علاوہ بھی اسکالرشپ اسکیمز ہیں. تو میں انکریج کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, یونیورسٹیز کو بھی کہ PhD ضرور کریں, MPhil ضرور کریں, لیکن کوالٹی پہ کمپرومائز یونیورسٹیوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. خالی اس پیس آف پیپر کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر وہ میٹ نہیں ہے, جس کے اندر وہ مٹیریل نہیں ہے جو ایک PhD کے اندر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. Buy a 4G smartphone from Daraz.pk and get an amazing Zong offer. A new SIM, a new dream. Zong 4G. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور معیار تعلیم کی بات کرتے ہیں, ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کریئر پلاننگ پہ ہماری کتنی توجہ ہے. جو طالب علم ہوتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ان کو ہم کتنی امداد فراہم کرتے ہیں, یا بے ہنگم طریقے سے جس کو جہاں بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے وہ ڈگری لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. میرے خیال میں ہر یونیورسٹی میں کیریئر سینٹر ہے, ایک کیریئر کاؤنسل سینٹر ہیں بنے ہوئے, اور اس میں مؤثر لوگ اس کی نگرانی کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو بر وقت تمام انفارمیشن دی جاتی ہے, ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں ایک طرف یہ چیز ہے, وہاں آپ بھی جانتے ہیں
کہ گھروں سے بھی ایک باعث آتی ہے اسٹوڈنٹس میں. تو وہ جو لوگ معاشی مسائل کی وجہ سے زیادہ تر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انجینئر ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ بنے, تو وہ سوچ کو ذرا سا ہٹا کر بات نہیں کرنی پڑتی ہے. باعث ہیں اسٹوڈنٹس کی, لیکن یہ جو کاؤنسلنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, یہ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. گو کہ اتنا اچھا شاید یونیورسٹیز کے اندر نہ کر پا رہے ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہیں اور لگے رہتے ہیں اس کام کے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اسی پہ تبصرہ فرمائیے, کریئر کاؤنسلنگ ہم کتنی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے طالب علموں کو, یا پھر وہ جہاں بھی موقع ملے جس بھی یونیورسٹی میں وہ ڈگری لینے کے لیے ایڈمیشن لے لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی گائیڈ کریں کہ آپ چونکہ ماہر تعلیم ہے تو کن علوم کی طرف اسٹوڈنٹس کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے. آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے, اور ابھی حال ہی میں ہم نے ایک سروے بھی کرایا ہے انٹر اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ آگے کن کیریئرز کی طرف سوچ رہے ہیں اور کن فیلڈز کی طرف سوچ رہے ہیں. اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ جو رہنمائی ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہی, اور جس وقت ملنا چاہیے. رہنمائی ملنا چاہیے جب میٹرک میں لوگ ہوتے ہیں, او لیول میں ہوتے ہیں, اور جب اے لیول میں اپنی چوائس کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس وقت رہنمائی ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ان کی خواہش پر پورا اترے, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ اسی میدان کا انتخاب کریں. تو ہم جب بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس میدان کا انتخاب کیوں کیا, تو کم ہیں جو یہ کہیں کہ یہ اپنی ذمہ داری پر اور اپنے شوق کو دیکھتے ہوئے اور اپنی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کسی میدان کا انتخاب کیا ہو. ایک تہائی کے قریب بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں والدین نے کہا تھا, بڑے بھائی نے کہا تھا, یا ہماری فیملی میں ایسا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ اس کی صحیح جانب اس کی رہنمائی ہو, اور اس کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ یہ جانچ لے کہ بھئی اس کی دلچسپی ہے کیا. یہ موقع ہم کیسے ان کو فراہم کریں, اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے اصل میں ایک تو یونیورسٹیز اپنے طور پر کرتی ہیں, اس وقت کرتی ہیں جب وہ ڈگری لے چکا ہے, تو وہ تو آفس آف کیریئر سروسز ہمارے یہاں بھی ہے, وہ ان کو رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کس طرح جاب لے لیں. اس کا کام تو جاب دلوانا ہوتا ہے. لیکن یہ کام وہ ہے جو کہ اسکول اور کالج میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا انتظام بھی اسکول کالج میں ہونا چاہیے, اور باہر مغرب میں ہر اسکول کالج میں کیریئر گائیڈنس کاؤنسلنگ کا سسٹم ہوتا ہے, آفس ہوتا ہے, ان کو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوالٹیٹیو صلاحیت ہے, اس کے اندر یہ کوانٹیٹیو صلاحیت ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ یہ انٹروورٹ ہے, ایکسٹروورٹ ہے. اس طریقے سے مختلف پیرامیٹرز پہ اس کی پرسنالٹی کا ایک تجزیہ ہو جاتا ہے, جس سے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں اسے مدد مل جاتی ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اسکول کالج میں ہو, اور فیملیز جو ہیں وہ بچے پر کوئی چیز تھوپے نہیں ماں باپ, بلکہ بچے کے ساتھ گفتگو کریں اور اس کو موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی, اپنی آزادانہ مرضی کا بھرپور طور پر گھر میں اظہار کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا ڈاکٹر صاحب. ایک معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہم آج کل بات کرتے ہیں سی پیک کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ ایسا منصوبہ جو پاکستان کے لیے خطے کے لوگوں کی تقدیر بدل دے گا, اور یہ بات بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ 6 لاکھ روزگار کے موقع پیدا ہوں گے. اب ہمیں نہیں پتا اور ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ 6 لاکھ موقع کون سے ہوں گے. ATC نے بھی کوئی ڈائریکٹیو ایشو نہیں کی. یونیورسٹیز جو کہ ATC کے انڈر کام کر رہی ہیں, آپ کے انڈر کام کر رہی ہیں, آپ کو بتانا نہیں چاہیے کہ یونیورسٹیز اپنے طالب علموں کو بتائیں کہ یہ جو 6 لاکھ موقع ملیں گے وہ کس کس فیلڈ میں ہوں گے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, ایک کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ چائنیز لینگویج سکھا دی جائے اسٹوڈنٹس کو. ایک تو کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یونیورسٹیوں کا بھی رول ہے کہ ان کو اوپن ہاؤسز کرنے چاہیے سمر میں, تاکہ بچے آئیں چھوٹے اسکول کے, کالج کے, ایکسائٹ ہوں کہ کیا کیا ادھر ہے, تاکہ جا کے مائنڈ سیٹ ان کے میں آئے گی ہم نے یہ بھی کرنا ہے. اور پھر نیچرلی جو ان کو جا کے یونیورسٹیوں کو مختلف کالجوں میں جا کے سیمینار کرنے چاہیے, اور اسکول کالجوں والوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. سر آپ ہدایت کرتے ہیں یونیورسٹیز کو ایسا کرنے کی؟ ہر چیز ہدایت پہ نہیں ہوتی نا, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو خود بھی ہدایت ہونی چاہیے نا. تو یہ نیچرل چیزیں ہیں کہ سکھانے سے نہیں, یہ سب کو پتا ہے, ان سب ماشاء اللہ اتنے اچھے اچھے اداروں میں پڑھا ہوا ہے. یہ ایک سب چیز ہے, اصل میں ہم اتنی پریشر میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ چیزیں شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. اب آتے ہیں سی پیک کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سیکٹر کو پتہ نہیں ہے. ہم نے جیسے ہی سگنیچر ان کے سائن ہوئے, یا جب ہم نے سنا کہ یہ آ رہا ہے, امیڈیٹلی ہم نے ساری یونیورسٹیوں کو انوالو کیا, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کافی اچھے ڈاکومنٹ بنائے کہ کیا کیا اپرچونٹی آ رہی ہے. کیونکہ بالکل اگر ہم نے اپنے ہیومن ریسورس تیار نہیں کیا تو جو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوگا.
اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو اور اپنی ینگ جنریشن کو اس کے لیے تیار کریں. تو اس پہ ہم نے ملٹیپل سیشن کرائے مختلف یونیورسٹیوں کے اور گروپ بتائے. انہوں نے بہت سے ڈاکومنٹ کریٹ کیے کہ جی یہ علاقے ہیں, یہ ایریا ہے, اس کے اندر ہمیں اپنے یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر سیٹ اپ بنانے چاہیے. اس کے بعد ہم نے ایک گروپ کانسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے HEC میں, وہاں پہ پلیس ہے جس کو ہم چائنا کوآپریشن گروپ کے نام سے کہتے ہیں. ایک یونٹ بنایا ہوا ہے جو آلریڈی ایک بہت بڑا کمپریہنسو پروگرام بنا کے ہم گورنمنٹ کو پریزنٹ بھی کر چکے. اور اب ہم نے یونیورسٹیوں کے کنسورشیم بنا کے چائنی یونیورسٹی کنسورشیم کے ساتھ ان کو ملانا بھی شروع کر دیا. ہمارے کچھ ایگریکلچر کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جا کے مل چکے ہیں, ان کے وائس چانسلر یہاں آ چکے ہیں. ابھی ہم نے بزنس ایجوکیشن کے اسکولس کے پاکستانی 5-6 یونیورسٹیاں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو چائنیز کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ ان کو مل کے ریسرچ کرنی ہے, ان کو مل کے بزنس ماڈل بنانے ہیں اور دیکھنا ہے کہ فیوچر میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا کیا اسپن آف امپیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو انیشیل ہم 46 یا 50 بلین کی بات کرتے ہیں یہ تو بیسک انفراسٹرکچر کے لیے, اس سے بڑھ کے اس کے بیس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ وی آر ریڈی. اور اس کے حوالے سے ہم کنٹینیو مل کے ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہو خالی لینگویجز نہیں ہیں, ہم نے ابھی ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ڈیولپ کیا اور دیا گورنمنٹ کو کہ ہمیں اپلائیڈ ٹیکنالوجی کے کچھ انسٹیٹیوٹ اسپیسیفک بنانے ہیں جو اس اسپیسیفک ایریا کے لیے, جو اس ریجن کے علاقے مطابق اور جو وہاں پہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے اس کے مطابق اپنا ہیومن ریسورس کو ٹرین کر سکیں, ان کو بنا سکیں. لیکن یہ بھی بالکل آپ کی بات بجائے کہ اگر ہم نے اس کو رسپانڈ نہیں کیا تو پھر ہم یہ لینگویج کے چکر میں رہیں گے. پھر ٹھیک ہے سر, جیسے لینگویج کی بات ہو رہی ہے تو اردو کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ ذکر ہم سنتے رہتے ہیں نفاذ اردو کے حوالے سے, عدلیہ کی طرف سے بھی ہدایات آ جاتی ہیں, بلکہ احکامات آ جاتے ہیں کہ نفاذ کیا جائے اردو کا اور ہر سطح پر اردو کو رائج کر دیا جائے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ فیزیبل کس حد تک ہے, اور ہائر ایجوکیشن میں اگر ہم اردو کو رائج کر دیتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا مقابلہ نہیں ہم کر سکیں گے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا اسٹرانگ ہے اس بارے میں اور میں وہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں پاکستانی اس کو ٹرائی لنگول ہونا چاہیے کم از کم. مادری زبان تو وہ سیکھتے ہی ہیں, اردو نیشنل لینگویج کے طور پہ آنی چاہیے, اور انگریزی یا اس کے متبادل فرینچ ہے یا کوئی اور لینگویج ہے وہ تیسری لینگویج سیکھیں. ہمارے ہاں چونکہ ماضی سے ہمارا اگر تعلق دیکھیں تو انگریزی زیادہ رائج ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ اگر انگریزی ہی رہے یونیورسٹیز میں تو اچھا رہے گا. اس لیے کہ ہمیں اب تو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی گلوبل ورلڈ ہو گیا ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے مختلف سطحوں پہ, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ٹرائی لینگول ہوں گے تو ہمارے جو ادھر کے لوکل اور پھر نیشنل لینگویج اس کی ہمیں سمجھ بوجھ تو ہے ہی, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ انگریزی کا جاننا اور بولنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر, آپ بھی اسی پہ تبصرہ فرمائیے. اور اگر ہم نے اردو کا نفاذ پوری طرح سے نہیں کرتے تو آئین پاکستان کی بھی ہدایت ہے, ہماری عدالتوں کا بھی حکم یہی ہے, تو کیا کیا جائے؟ آپ نے ایک دفعہ پہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے, اور میں اس معاملے میں جو ویژن قائد اعظم کی تھی, جو دستور پاکستان میں اور جو عوام کی بھی ہے, میں اس کا بھرپور حامی ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ایک قوم کو تشکیل دینا ہے اور ایک مملکت کی شناخت کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک زبان کو بھی کبھی ہمیں سہارا لینا پڑے گا, اور وہ اردو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں کس طرح سے ہندی زبان جو کہ معدوم تھی وہ کس طرح سے ایک ریاست کی زبان بن گئی, اور اب کس طریقے سے ایک غالب زبان بن گئی ہے پورے ہندوستان میں. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں بھی فن لینڈ سے ہو کے آیا ہوں, 50 لاکھ کا ملک ہے, ان کی اپنی زبان ہے اور ان کا ہر شہری بہت اچھی انگریزی بھی بولتا ہے, لیکن مجھے ان کے کسی بک شاپ میں انگریزی کی کتاب کوئی ناول کہیں پر بھی نہیں ملی. ان کی تمام کتابیں, ان کا تمام ادب اور بک شاپ کی ساری کتابیں فنش زبان میں تھیں. تو انہوں نے 50 لاکھ کی چھوٹی آبادی یورپ کے اندر رہتے ہیں, اور وہ بین الاقوامی سطح پر ان کی جو صورتحال ہے, جتنے وہ کمپیریٹیو ہے, جتنے وہ, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے. تو یہ سوچنا کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہمیں ترقی سے دور کر دے گی, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر, اس میں تو ہم چائنا کی, ایران کی, جاپان کی اگزامپل بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کس قدر فیزیبل ہے کہ اتنا جو علم آ رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, نالج پروڈکشن ہو رہی ہے دنیا بھر میں, اس کو ٹرانسلیٹ کون کرے گا؟ یہ تو ایک کام ہوتا ہے جو کہ ہر قوم کرتی ہے. ایران نے پورا لٹریچر, میڈیکل, لا سب کا فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. چین میں اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز چین میں پڑھائی جا رہی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جہاں پھنس گئے تو اس میں اس میں شاید راستہ اس وقت یہی ہے کہ جو ڈاکٹر قیصر صاحب نے بتایا ہے کہ اس وقت ہمیں انگریزی ہی میں کو میڈیم آف انسٹرکشن یونیورسٹیز میں بنانا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے. آج ہماری فیکلٹی کی ٹریننگ تھی اور میں نے اس میں بہت اصرار کیا ہے لوگوں سے کہ آپ انگلش میں ہی پڑھائیں، انگلش کو میڈیم آف انسٹرکشن رکھیں. اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ آپ اردو میں کریں تو میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اردو میں پڑھانے کے لیے. تو وہ ایک سرکاری سطح پر کرنے والا کام ہے کہ آپ دستور کے تقاضوں کو نبھانے کے لیے آپ کوئی ٹرانسلیشن کا بہت بڑا ادارہ بنائیں اور تمام کتابوں کو اردو میں ترجمہ کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو رسالے ہیں وہ خود اردو کا بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے. اردو کا فٹ پرنٹ تقریباً 1.5 ارب لوگوں کا ہے. تو اگر بامبے کی جو بالی ووڈ ہے وہ اگر آج تک اس نے اپنی زبان کو اردو رکھا ہوا ہے اور شاعری اور ادب جو ہے اس کی زبان آج تک بھی اردو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اردو کی جگہ موجود ہے اور یہ 1.5 ارب لوگوں کو اپیل کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ لینگویجز کے درمیان کنٹروورسی نہیں ہے، ہمیں یہ ایکسیپٹنس ہے اور ہونی بھی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی مادری زبان پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں؟ بہت کم ہے پاکستان میں. کتنے وہ لوگ ہیں جو اردو صحیح بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں؟ کم ہے. اگر ہم لوگوں کو اکثر یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف ممالک میں جا کے ریسرچ پیپر پڑھتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ چائنیز ہوں یا جاپنیز ہوں، وہ انگریزی میں کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کے سچ مقالے جو ہیں وہ انگریزی میں پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں. مجھے کوئی ایسا سائنٹسٹ اچھا نظر نہیں آیا جسے انگریزی زبان نہ آتی ہو، چاہے وہ چائنیز ہو، جاپنیز ہو یا فرینچ ہو. جب کانفرنسز میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کی لنگوا فرینکا جو ہے ہمیں تو انگریزی نظر آتی ہے. تو جیسے آپ خود کہہ رہی تھی کہ ایک تو لٹریچر کا اویلیبل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ساری کی ساری انگریزی میں ہے اس وقت، اور ٹھیک ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم شاید اپنی زبان میں سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں اپنی زبان. یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. میں نے تو جیسے کیا کہ تینوں زبانوں میں اگر آپ کو مہارت ہو تو وہ اس میں اچھائی ہی ہے، برائی تو نہیں بات ہے. یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی تبصرہ فرمائیں. میرا سوال بھی تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. عدالت عظمیٰ جب احکامات جاری کرتی ہے تو ڈاکٹر مختار صاحب ACC کے چیئرمین بھی یونیورسٹیز کو ایک مراسلہ بھیج دیتے ہیں کہ اردو زبان کو رائج کیا جائے اور اردو میں ساری کرسپونڈنس بھی کی جائے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ACC کی جو ویب سائٹ ہے وہ ابھی بھی انگلش میں موجود ہے اور ساری جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی انگریزی میں. پہلے سارے کی لاجک سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں کہتے ہیں کہ اردو زبان میں کریں؟ یہ پروون فیکٹ ہے کہ جو اپنی زبان کے اندر آپ اپنی ایکسپریشن کر سکتے ہیں دوسری زبان میں نہیں کر سکتے. جو آئیڈیاز، جو کریٹیوٹی، جو نالج کریٹ کر سکتے ہیں، جو ریسرچ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کمال کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی. آپ جا کے دیکھیں فاٹا کے لوگ ہیں، باقی بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں، پنجاب سے، انٹیریور پنجاب سے. ان میں بہت پوٹینشیل ہے. وہ کئی دفعہ صرف اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ ان کو ایکسپریشن اپنی دوسری لینگویج میں نہیں ہو سکتی. ہم نے وہ غلطی کی، ماننی چاہیے کہ ہمارے 70 سال جو ہم نے گوا دیے، ہمیں اپنی مادری لینگویج سے ہی بیس شروع کرنا چاہیے تھا. اور لیکن سیم ٹائم انگلش ہیز بیکم دی انٹرنیشنل لینگویج، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. چائنیز بھی آج پاگلوں کی طرح انگلش سیکھ رہے ہیں. ان کے ہر بچے کو، بچہ بچی وہ انگلش کے لیے پتہ نہیں کہاں جا کے سیکھتے ہیں کہ انگلش آنی چاہیے، کیونکہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہیں رہنا ہے، بزنس کرنا ہے، انگلش آنی ہے. تو بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر قیصر مشتاق صاحب کی. میں 3 تو نہیں، میں تو کہوں گا 4 لینگویج آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن اردو کو لانا پڑے گا ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچوں کی کریٹیوٹی نکل کے آئے، جو انوویشن آتی ہے. ہم دنیا میں کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بچے پہلے تو وہ ٹرانسلیٹ کا اپنے ذہن میں کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی سراکی بول رہا ہے، وہ پہلے وہ اپنے آئیڈیا کو اس میں اپنی اس زبان میں سمجھتا ہے، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو میں، پھر اردو سے انگلش میں کرتا ہے. تو وہ کئی دفعہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، بول جاتے ہیں غلط، پھر آہستہ آہستہ وہ اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ بہت سے میجارٹی جو ہیں بچے کی وہ شائی پن میں پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ بڑے شہروں کو نہ دیکھیں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، یا ٹو سی دا ہول پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس کو ایک دم نہیں ہوگا. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. آپ آج اردو ایک دم شفٹ کر دیں تو ہمیں نہیں پتا کچھ کئی لفظوں کا.
ہم لکھنا نہیں پورے صحیح طرح لکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور مجھے سچی بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے تو شروع کیا کام آسا تھا, ہمیں تو ہمارے پاس ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے ہمارا ایک کولیگ, تو اس کو کہتے ہیں یار اس کی ٹرانسلیشن کر کے دو, ٹھیک ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ وی ہیو ٹو ڈو امیڈیٹلی. یہ نہیں کہ ہو سکتا کہ ذرا ابھی ویٹ کر لیں, بہت لیٹ ہو چکے, ہمیں آہستہ آہستہ شفٹ کرنا ہے. ہمیں اپنے لٹریچر کو, جس طرح ایران کی مثال دی ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اس پہ ہم نے بھی کوشش کی ہے, ہمارے اردو یونیورسٹی ہے اس کو بہت سے ہم نے 1-2 پروجیکٹ بھی دیے, لیکن وہ ایکچولی وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا. ایک ماڈل بھی ہے کہ جو کچھ سائنٹیفک ورڈ ہے ان کو انگریزی میں رہنے دے, باقی تو اردو میں کرو نا. بالکل ٹھیک. اور 1 by 1 کرو, ضروری نہیں کہ آپ کہیں جی کراس دا بورڈ ساروں کو ایک دم چینج کر دیں. آپ ایک سبجیکٹ کو لے لیں, جو سوشل سائنس کے سبجیکٹ ہیں, کچھ ایسے سافٹ سبجیکٹ ہیں جو امیڈیٹ ہو سکتے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ کریں اور رکھیں آپشن ان کو. لیکن آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا اور پراپر سسٹم لانا پڑے گا, لیکن بالکل انگلش کو بھی اسی لیول پہ رکھنا پڑے گا, ورنہ واقعی ہم انٹرنیشنلی پیچھے رہ جائیں. میں ایک بات کہوں گا اس سلسلے میں. دیکھیے فن لینڈ کی مثال دی گئی, میرے کلیگ نے مثال دی ہے. اگر آپ سنگاپور کو دیکھیے, وہاں پہ 4 لینگویجز رائج ہیں, تامل ہے, ملے ہے, انگریزی ہے اور چائنیز ہے. 76% سے زیادہ لوگ چائنیز اسپیکنگ ہے, مینڈرن بولتے ہیں, لیکن ان کے ہاں چاروں طرح کے اسکولز اور کالجز ملتے ہیں. ان کی یونیورسٹی جو ہے وہ اس میں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگریزی ہے. اب آ جائیے ملیشیا کی طرف, وہاں پہ بھی ملے بھی بولتے ہیں اور انگریزی بھی بولتے ہیں. برونائی دارالسلام میں چلے جائیے, وہاں پہ آپ کی لینگویج ملے ہے اور ساتھ وہ انگریزی بھی بولتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ترقی پذیر ہیں اور ترقی یافتہ ہیں, ان کے ہاں ان کی اپنی زبانوں کے علاوہ انگریزی زبان بڑی بولی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہی جو فرینچ اور چائنیز اور جاپنیز ہیں, یہ بھی جیسے چیئرمین صاحب نے کہا, یہ بھی کوشاں ہیں کہ وہ دوسری ممالک کی زبانیں سیکھیں, خاص طور پہ انگریزی. اس لیے کہ جب آپ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے مقالے پڑھتے ہیں, ریسرچ کے لیے کتابیں پڑھتے ہیں, تو آپ کو مختلف کتابوں میں تو یہ زیادہ زبانوں میں سیکھنا اچھا ہی ہے. سر آپ کچھ ایڈ کرنا؟ میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ اگر آپ لندن سے جہاز لیں تو میرا خیال میں کراچی تک یا لاہور تک پہنچتے ہوئے جب آپ پہنچیں گے تو اس دوران کوئی ملک ایسا نہیں آئے گا جہاں میڈیم آف انسٹرکشن یا ایجوکیشن انگلش ہو. اور ان تمام ممالک کی جو ترقی ہے, اس میں پورا یورپ بھی آ گیا اور سب آ گیا, عرب ممالک بھی آ گیا, جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو ترقی کے لیے اور انگریزی سیکھنے کے لیے میڈیم آف انسٹرکشن کو قربان کرنا یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرسودہ خیال ہے. اور میں جو تجویز میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس تبدیلی کا آغاز اسکول سے کرنا ہوگا, پرائمری ایجوکیشن سے, اور پھر اس کے بعد مڈل اور سیکنڈری. اگر ہم یہ ترتیب شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ بڑی جلدی, میرے خیال میں ہم 5 سے 10 سال میں یہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اسکول کا نصاب جلدی سے تبدیل ہو سکتا ہے, اور اسکول کے اندر ویسے بھی اردو کا نصاب موجود ہے, اس کا متبادل صورت اس کی موجود ہے. تو اسکول سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. اور خالی فیس بک چینج کرنے سے اردو نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. میں 2-3 سوال آپ سے مختصر پوچھنا چاہوں گی, ان کا مختصر جواب دیں تو اچھا ہو جائے گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے, 19 برس کے بعد ہم کرا رہے ہیں مردم شماری. اب جب یہ ڈیٹا, یہ اعداد و شمار ہمارے پاس آ جائیں گے, تعلیمی صورتحال پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا کوئی مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ, ابھی تو ہم اسپیکولیشن پہ کر رہے ہیں نا سارا کچھ, اور کہتے ہیں یہ 18 کروڑ ہے, نہیں 20 کروڑ ہے, 19 کروڑ ہے, اور مجھے پوچھتے ہیں جی کتنے % لوگ جو ہیں وہ اس ایج گروپ میں, تو میں اندازے کے بیس پہ کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. تو جب یہ ریئل ڈیٹا آ جائے گا تو یو ہیو اے سالڈ بیس, آپ کو امپیریکل ڈیٹا پہ بیس پہ اور ریئل چیزوں پہ پھر آپ پلاننگ کر سکیں گے. اس کے مطابق گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے, کتنے بچے ہیں جن کو اس وقت ایجوکیشن نہیں مل رہی, کتنے اس ایج گروپ میں 70-23 جن کو اگلے 20 سال کے لیے پیدا ہو چکے ہیں. اب ان کے لیے یونیورسٹیاں بنانی ہیں, ان کے لیے اچھے ادارے بنانے ہیں, کیونکہ ان کو ٹرین کرنا ہے. تو یہ تو بہت احسن قدم ہے, اور مبارکباد کی مستقل گورنمنٹ کی, یہ کرنا ہے. بہت لیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم کسی بیس تو ہو نا ہمارے پاس, تو یہ ڈیٹا تو بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک ہدایت جاری کر دی جس کی وجہ سے کچھ معاملات سامنے یہ آئے کہ آپ نے کہا کہ BA اور MA کو 2-2 سال کے بجائے 4-4 سال میں ہم ڈگری دیں گے. اس حوالے سے کافی ہمیں تنازع نظر آتا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ 4 سال میں کوئی BA کریں گے, 4 سال میں اسٹوڈنٹ MA کرے گا, وہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا. اور پھر یہ چیز بھی کہ اگر کوئی صوبہ 18ویں ترمیم کے بعد صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے, اگر ایک صوبہ تو 2 سال میں کروا دیتا ہے MA, جبکہ دوسرا صوبہ
4 साल में MA करवाता है तो क्या सूरत हाल बनेगी? MA तो 4 साल की नहीं होगी। ये देखें, इसको प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं किया गया और कुछ लोगों ने ऐसे शरारतन शायद इसको भी नहीं अंडरस्टूड करने की कोशिश की और दूसरा न्यूज में इस तरह के आज चीजें आ गई। इशू ये है कि आपको पता है कि 2004-05 के बाद से ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू हुआ जब HEC 2002 में आई। हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर 2 साल के बैचलर थे, 3 साल के बैचलर थे, 4 साल के ऑनर प्रोग्राम थे और दुनिया हमें देखती थी कि यार कौन सी बैचलर डिग्री आपके पास, ठीक है। तो दुनिया के एतबार करने के लिए दुनिया के साथ चलना है, यूरोपियन यूनियन सब मिलकर अपना बोलोनिया पैक्ट के जरिए अपने सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर लिया। US का अपना एक मॉडल है, हमने भी दुनिया के साथ चलना था तो हमने अपने सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम का 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया, जो 16 ईयर एजुकेशन बन गया, 12 साल हाई स्कूल के बाद 4 साल का अंडर ग्रेजुएट, देन 2 ईयर MS प्रोग्राम जिस 18 ईयर एजुकेशन, फिर 3 साल का PhD, 3 से 5 साल का। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। फिर 2 साल के बाद 2007 के अंदर हमने एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का कंसेप्ट भी लाया कि बाबा बच्चियां हैं, पेरेंट्स हमारे माशरे के अंदर होता है यार हम 4 साल बच्चियों को बुलाकर जिनकी शादियां करनी है, हमने कहा ऑप्शन है आप 2 साल के बाद एग्जिट कर लें, एसोसिएट डिग्री ले लें और उस डिग्री के अंदर ये ऑप्शन है कि किसी भी स्टेज पे आके वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं 5वें सेमेस्टर में ज्वाइन कर लें। फिर वो जो बच्चे जो पुराने 2 साल के सिस्टम में रह रहे थे उनको भी ऑप्शन दे दी कि आप डेफिशिएंसी कोर्स लेके एसोसिएट डिग्री के बराबर कर लें, फिर आप 5वें सेमेस्टर में ज्वाइन कर लें क्योंकि दुनिया में आप भी एट पार हो जाए। अब ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटियों के जो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम अभी तक चल रहे थे और ये बहुत पहले से फैसला था कि इनको भी फेज आउट किया जाएगा। फिर 2015 के अंदर ही हमारे कमीशन का फैसला हमने और कंसल्टेशन से हुआ, ज़्यादा सूबे उसमें है सवाल है कि यार इनको फेज आउट करना है ताकि टेक्निकली यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां ऑफर हो रही है ना कॉलेजों में कि उनको भी 4 ईयर किया जाए ताकि जब ये बच्चे मार्केट के अंदर आए बाहर जाएं तो उनको एतबार लिया जाए। ये नहीं कि वो देखें ये कौन सी डिग्री है भाई 2 साल की जो कहीं दुनिया में नहीं उस वक्त, उसमें भी ऑप्शन है कि 2 साल के एग्जिट हैं, आप एसोसिएट डिग्री लेके बाहर चले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है और कंफ्यूज सिर्फ ये ऐसे ही है कि जैसे कोई नई चीज हो गई है। इट इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज वेरी काइंड ऑफ ओल्ड। 2005-07 के दरमियान के सालों में इस पे काम बहुत हुआ, चेंज आई। अब सिर्फ ये याद दहानी के लिए भेजा कि इसकी तैयारी करो भाई। सर अगर आप याद दहानी भी करवा रहे हैं, कोई एक सूबा कोई 2 सूबे इस मामले को नहीं मानते, क्यों नहीं मानेंगे भाई? उनके सूबों से कंसल्टेशन के साथ हुई है। अगर कोई मसला है बैठ जाएंगे, हम उनके पास चले जाएंगे, आप कहेंगे जी कि आप पाकिस्तान में हम तरक्की नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि हम क्वालिटी इंप्रूव करें, तो कोई भी नहीं कह सकेगा हम नहीं चाहते। ये सिर्फ कुछ शरारत करते हैं लोग, तो वो शरारती लोग हैं। कोई बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो रहा है, मुख्तसर एक क्वेश्चन करना चाहूंगी आप सब से, तो उसका जवाब फरमाइए कि जो लोग खास तौर पे एकेडमिक्स में हैं और खास तौर पे जो टीचर्स हैं उनकी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? रिसर्च पे होनी चाहिए, क्लासरूम पे होनी चाहिए, कहाँ पे तवज्जो होनी चाहिए और क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? अगर कोई डॉक्टर मुख्तार बनना चाहता है, कोई डॉक्टर साहब की तरह से रेक्टर बनना चाहता है या आपकी तरह से वाइस चांसलर बनना चाहता है? देखिए थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे बड़ा मसला ही ये है जो आपने पॉइंट आउट किया है। हमारे जो इंटरनल मसाइल है उसमें सबसे बड़ा मसला असातिज़ा की तवज्जो ऐसी जगहों पे है जहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में रिसर्च तालीम की तरफ तो तवक्को है कि रिसर्च और तहकीक और ये जो उनकी तालीम है उसकी तरफ तवज्जो दें, लेकिन जो टाइम ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पर डे की और पर वीक की, वो उस तरह से या पर सेमेस्टर की वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। नतीजा ये है कि वो अपना बहुत सा टाइम ज़ाया करते हैं गैर तालीमी मसरूफियात में। और वो जो इंटरनल एक सियासत है और अपने तरफ कि मैं प्रमोशन कैसे ले लूँ, वो गिनती के चक्रों में पड़े हुए हैं कि मेरे 10 पेपर्स बन जाएं मेरे। तो सर ये गिनती तो हमें डॉक्टर मुख्तार साहब ने सिखाई है। वो गिनती नहीं इनकरेज की गई, खुद ब खुद इसका एक साइड इफेक्ट हुआ है जिसकी तरफ तवज्जो देख के चीज़ ने उसको करेक्ट भी किया है। एनहांसमेंट सेल्स हैं, पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके मुताबिक वो, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें अभी बहुत और काम करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर तवज्जो सिर्फ अपनी फलाह की तरफ रही और ऐसे तरीके इख्तियार किए गए जिससे कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तवज्जो जो है यकीनन वो मैं कहा करता हूँ कि क्लास में आप लेक्चरर को भेज सकते हैं कि जी इतने बजे जाइए, इतने बजे बाहर आइए,
لیکن اچھا لیکچر ڈلیور کرنے پہ اس کو مجبور نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ بھی فرمائیے ایک اچھے ٹیچر کی جو کسی بھی جامعہ میں کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, اس کی توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال میں ہائر ایجوکیشن کی سطح پر ریسرچ اور ٹیچنگ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, اس لیے کہ ہائر ایجوکیشن تو نالج کے فرنٹیئرز پہ ہے, ہائر ایجوکیشن تو کٹنگ ایج نالج ہے, اور ہائر ایجوکیشن میں اپلائڈ بھی ہے. تو جن لوگوں کے اندر ریسرچ کا مادہ نہیں ہے اور اب وہ اسے پڑھانا چاہتے ہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھا کام ہے. اور جن لوگوں کا ٹیسٹ صرف ٹیچنگ کا ہے اور اچھی ٹیچنگ کا ہے تو وہ کمیونٹی کالجز میں جائیں, وہ اسکولس میں جائیں, ان کے لیے وہ میدان ہے کہ وہاں پر ریسرچ ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہائر ایجوکیشن میں ٹیچنگ کا انتخاب کرتے ہیں وہ یہ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں بھی آ گئے اور وہ ریسرچ میں ایکٹیو بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہائر ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. ہائر ایجوکیشن تو ایجوکیشن کی ایڈوانسمنٹ کا نام ہے, صرف ڈسیمینیشن کا نام نہیں ہے. تو یہاں دو قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں, ہم خود ان سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال میں جو نان ریسرچ ٹیچرز ہیں وہ کمیونٹی کالجز میں چلے جائیں, وہاں ان کے لیے بہت اسکوپ ہے, وہ وہاں پر انجوائے کریں گے. اور جو ریسرچ مائنڈیڈ ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر رہ جائیں. اس پہ آپ بھی تھوڑا سا ڈفر کروں گا. دیکھیں اچھی یونیورسٹی ٹیچر کو بیلنس پرسنالٹی ہونا چاہیے, ریسرچ پہ بھی فوکس ہونا چاہیے, ٹیچنگ بھی کرنا چاہیے اور پھر تربیت پہ بھی زور دینا چاہیے. اور اچھا انسان بھی رول ماڈل ہوتا ہے نا, وہ بھی ہونا چاہیے, اور یہ سیلف سینٹر سے نکلنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے پرنسپل ٹھیک ہے کہ ریسرچ کے بغیر یونیورسٹی نہیں ہے, لیکن دنیا نے اس کا سولوشن بھی نکال لیا. میں جو آج کل میں اپنی یونیورسٹیوں کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہا ہوں, جب ایک ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کو وہ ایپٹیٹیوڈ پوچھتے ہیں, بھائی تو ریسرچ کرنا چاہتے ہو زیادہ یا ٹیچنگ؟ ایک بندہ کہتا ہے میں ٹیچنگ کرنا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 70% آپ ٹیچنگ کرو گے, 30% ریسرچ, اور وہی بیس بنتا ہے اس کی اسیسمنٹ کا فیوچر کے لیے. اسی طرح کوئی ریسرچ اورینٹڈ زیادہ ہے تو 80% ریسرچ کر لو, 20% ٹیچنگ کر لو, تو آپ کی جو ایویلویشن کی جائے گی اسی بیس پہ کی جائے گی. ہمیں آہستہ آہستہ اس ماڈل پہ شفٹ ہونا پڑے گا. پروموشن کیسے ہوتی ہے؟ پروموشن تو آرٹیکل کی بیس نہیں, ناٹ نیسیسری. اس میں بھی وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو انیشیل آپ نے جو اسی کی بیس پہ ایویلویشن کی بیس پہ آپ کی پروموشن ہوگی. اور بات یہ ہے کہ پروموشن, اور پھر جو آپ نے ایک سوال بڑا اچھا کیا تھا کہ ہر کوئی بننا چاہے وائس چانسلر, کوئی بابا ٹو ویری فرینکلی سارے میرے دونوں وائس چانسلر بھائی بیٹھے ہیں, میں خود بھی اسی کلیریکل جاب پہ ہوں. اچھی دنیا میں کوئی اچھا پروفیسر یہ پوزیشنیں نہیں لینا چاہتا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیلیفورنیا میں ہمارے پروفیسر کو بنا دیا گیا تو اس کو ہم نے پارٹی دی تو کہتا ہے نیور تھاٹ آئی واز سو بیڈ پروفیسر. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو جاب ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہمارے سسٹم میں پاور سارا ادھر شفٹ ہو گیا, وہ ریسورسز ان کے کنٹرول میں ہو گئے, تو ہر بندہ وی سی بننا چاہتا ہے. میں اس کو وی سی آر سنڈروم کہتا ہوں, وائس چانسلر بننا چاہتا ہے, کنٹرولر یا رجسٹرار. تو ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سسٹم میں ابھی بہت کام کرنے. ڈاکٹر مقیس مشتاق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سسٹم, پرائیویٹ سیکٹر والوں کی تو موج ہے, یہ تو جناب ان کو پتا ہے پے ماسٹر ہوتے ہیں, اگلوں کو پتا ہے پیسے نہیں دیں گے, لیکن سسٹم امپروو کرنا ہے. ہماری فیکلٹی کو, ٹیچر کو, بہت اچھے ٹیچر ہمارے پاس ہیں, ان کو سمجھنا ہے کہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ریسرچ بھی کریں گے, ٹیچنگ بھی کریں اچھی. اس پہ دیکھیں ریسرچ جو ہم نے پوچھ کیا, آپ صحیح کہتے ہیں ہم قصوروار ہیں, ہماری ٹیچنگ سفر کر گئی, ہماری کوالٹی ایجوکیشن میں مسائل آنا شروع ہو گئے, کیونکہ سب سینئر ٹیچر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ, اور ینگ وہ بھیج دیا چلے بھائی رکنا آپ پڑھا دو, دوسرے پڑھا دو. تو سب کو اپنی اپنا کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی, پھر سسٹم ٹھیک ہوگا. بڑی اچھی بات کی, بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حسن سہیب مراد صاحب, پروفیسر ڈاکٹر کیسر مشتاق صاحب, آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اور جیسے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کی صورتحال کے حوالے سے بات کی, ڈاکٹر مختار احمد صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد ہی صورتحال بہتر ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.